میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری اہل بیت کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، یا ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، یا ان کے ساتھ اچھا معاملہ، محبت کا معاملہ نہیں کرتا، پہلے فرمایا میری عترت، میری اہل بیت، پھر اور ایک دوسرے نمبر پر حضور نے نام لیا والانصار، اور میرے انصار صحابہ کے ساتھ، جو حسن سلوک نہیں کرتا، جو ان سے محبت نہیں کرتا، یا جو ان کے ساتھ نفرت کا تعلق رکھتا ہے۔ آج کل چل رہا ہے دیکھیے بھائی لیجئے شربت، کیا ہے یہاں تم لوگ عجیب لوگ ہیں، جہاں دیکھو شربت، روٹا، گانے، یہ کیا ہے؟ یہ جو رشتہ جڑ رہا ہے نفرت کا، حضور فرماتے ایسی نفرت میری اہل بیت سے، میرے اصحاب انصار، میرے انصار صحابیوں سے، عرب، اور میرے شہر کے لوگوں سے، مدینے والوں سے، جس کسی نے بھی میرے اہل بیت سے، میرے انصاری صحابہ سے، یا میرے شہر مدینے والوں سے نفرت کا رشتہ رکھا، یا ان سے حسن سلوک نہیں کرتا، یا ان کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتا، حدیث سنا رہا ہوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَهُوَ لِأَحَدٍ ثَلَاثٍ، حضور فرماتے ہیں وہ تینوں میں سے کسی ایک درجے میں رہے گا۔ آگے تین باتیں بتا رہے ہیں، تین کیٹیگریز بتا رہے ہیں سرکار، تین درجے بتا رہے ہیں، بتا کے کہتے ہیں وہ کسی تین قسموں میں سے کسی ایک قسم میں سے ہوگا، تین کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ہوگا۔ پہلی کیٹیگری کیا ہے سن لیجئے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اما منافق، اللہ اکبر، حضور کہتے ہیں میری اہل بیت سے، میرے اصحاب انصار صحابہ سے، انصاری صحابہ سے، یا میرے شہر والوں سے جو نفرت کا رشتہ رکھتا ہے وہ یا تو منافق ہوگا، پھر آگے کہتے ہیں وَإِمَّا لِزِنْيَةٍ، اللہ اکبر، یا تو پھر وہ زنا کی اولاد ہوگی۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، کسی مولوی کا کلام نہیں، میرے آقا ارشاد فرما رہے اہل بیت سے نفرت رکھنے والا وہ زنا کا بچہ ہوگا، پہلے کہا منافق ہوگا، پھر کہا زنا کا بچہ ہوگا، پھر فرماتے ہیں اگر وہ یہ دونوں میں سے نہیں ہے تو تیسرے درجے میں ہوگا۔ پوچھے تیسرا درجہ کیا ہے، تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا امْرُؤٌ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ لِغَيْرِ الطُّهْرِ، اس کی ماں نے حالت نفاس میں یا حیض میں صحبت کی ہوگی، تب جا کے یہ پیدا کی ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو میرے بھائی، اہل بیت سے نفرت کرنا اتنی بدبختی ہے، فاتحہ سلام پر جھگڑا کرنا اور پھر اہل بیت سے نفرت پیش کرنا ہمارے برے ہونے کی نشانی ہے، یا ایسا جو کرتا ہے اس کی گندے ہونے کی نشانی ہے، اس کے لیے عیب کی علامت ہے، اس کی بدبختی ہے کہ وہ اہل بیت سے جڑتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا یہ عجیب لوگ ہیں آپ لوگ، مسجدوں میں پورے جو ہے 4 خلفاء کے نام بھی لکھا دیتے ہیں اور چاروں اہل بیت کے بھی نام لکھا دیتے ہیں، عجیب لوگ ہیں آپ لوگ۔ میں نے کہا تجھے خلفاء کے نام پر اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اہل بیت کے نام علی و فاطمہ حسن حسین پڑھ کر تجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو سن لے نادان، یہ نام اگر ہم اپنی مسجد میں لکھائیں تو کیا بری بات ہے، وہ خدا خدا ہو کر جنت کے دروازے پر اس نے ان کے نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر علی فاطمہ حسن اور حسین لکھا ہوا ہے۔ حدیث پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، ہم کو یہ حدیثیں سنائی نہیں جاتی نا، عصر کے بعد کتاب لے کے بیٹھتے یہ حدیث نہیں سناتے، مغرب کے بعد کتاب لے کے بیٹھتے یہ حدیث نہیں سناتے، گلی گلی چپا چپا پھر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، یہ حدیث کیوں نہیں سناتے؟ یہ حدیث سنائی نہیں جاتی ہے جو حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ جنت کے دروازے پر علی فاطمہ حسن اور حسین لکھا ہے، اور حضرت آدم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا سنو، حضرت آدم ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، حضرت شیس علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں بیٹا سنو کہ جب جب تم اپنے رب کو یاد کرو گے تو ساتھ میں محمد کو بھی یاد کرنا۔ حضرت آدم کے بیٹے شیس علیہ السلام پوچھتے ہیں بابا جان میں جب جب اللہ کو یاد کروں تو ساتھ میں رسول کو یاد کیوں کروں، پیارے محمد کو یاد کیوں کروں، نبی آخر الزمان کو یاد کیوں کروں؟ تو حضرت آدم فرماتے بیٹا سنو، میں نے جنت کے ہر پتے پر محمد کا نام دیکھا ہے، ہر ڈغالی پر محمد کا نام دیکھا ہے، ہر دیوار پر محمد کا نام دیکھا ہے، ہر ستون پر محمد کا نام دیکھا ہے، ہر چھت پر محمد کا نام دیکھا ہے، اور میں جب باہر نکلا آخری بار جنت کو پلٹ کر دیکھا تو میں نے محمد کے ساتھ آل محمد کا نام جنت پہ دیکھا۔